یہ پیغام رسانی ہوتی ہے لیڈروں کے درمیان. ساڈی گل چل پئی ہے, عمران بھی ایک قدم پیچھے آن نو تیار ہے. رابن رافیل کو زیر لب پڑا. تجزیہ ہوتا ہے گفتگو کے زیر لب. زیر لب یہی ان کا پیغام تھا کہ پاکستان میں انتخابات ہوں گے. ایک ہی جماعت ہے مین سٹریم کی جو انتخابی جماعت بھی ہے, بڑی جماعت ہے پاکستان کی, فیصلہ کن جماعت, وہ ہے جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ. وہ نہیں چاہتے انتخابات ہوں. پاکستان خبر ٹی وی کے ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ ہماری آنے والی ویڈیوز دیکھ سکیں. دیکھتے رہیں پاکستان خبر ٹی وی. السلام علیکم, میں ہوں فروخ سہیل گوہندی اپنے ولاگ پولیٹیکل کینوس کے ساتھ. پاکستان میں آج سب سے بڑا موضوع ہے انتخابات ہوں گے کہ نہیں, یعنی 8 فروری کو یا 18 فروری کو, یعنی فروری کو. یہ بہت اہم سوال ہے. چند روز پہلے لاہور میں ہمارا ایک تھنک ٹینک ہے جس میں ہر اسکول آف تھاٹ کے لوگ ہیں, ہر سیاسی جماعت کے. آپ سمجھیں کہ فرسٹ ہینڈ انفارمیشن. وہاں پر یہ ڈسکشن تھی کہ انتخابات ہوں گے کہ نہیں, سوائے 2 لوگوں کے جن کا یہ کہنا تھا کہ انتخابات نہیں ہوں گے اور کیئر ٹیکر حکومت چلتی رہے گی یا کوئی ٹیکنوکریٹ کی حکومت آئے گی اور 1-2 سال نظام ایسے چلے گا. لیکن اس تھنک ٹینک میں جو ہمارے دوست ہم اکٹھے ہوتے ہیں 1 یا 2 مہینے بعد, کھل ڈل کر بات کرتے ہیں اور بڑی فرسٹ ہینڈ انفارمیشن, PMLN کی انفارمیشن, جمعیت علماء اسلام کی انفارمیشن, PTI کی انفارمیشن, پاکستان پیپلز پارٹی کی اور لوگوں کی بھی انفارمیشن وہاں شیئر ہوتی ہے جو کسی کے ساتھ بات کی جاتی ہے. کنکلوژن یہ تھا کہ انتخابات ہوں گے. کیوں ہوں گے؟ اہم یہ ہے انتخابات نہ ہونے سے نظام الٹ پلٹ جائے گا, نظام چلانے والوں کے لیے زیادہ مشکلات ہوں گی. انتخابات اس لیے ہوں گے کہ پاکستان کے جو نظام ہے معیشت کا, خصوصاً جو عالمی معیشت سے جڑا ہوا ہے, IMF ورلڈ بینک سے جڑا ہوا ہے, یورپین یونین سے جڑا ہوا ہے, امریکیوں سے جڑا ہوا ہے, وہ نظام نہیں چل سکتا. یقیناً وہ یہ چاہتے ہیں کہ انتخابات نہ ہوں. اس کی وجہ یہ تجزیہ ہے, یہ میری رائے نہیں ہے, یہ میری خواہش بھی نہیں ہے. انتخابات نہ ہونے کی جو دلیل دی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پاپولر ہے, اور یہ حقیقت ہے. میرے اس تجزیے کو میری خواہش نہ سمجھیں. میں عوامی آدمی ہوں, عوام کی نبض پر ہاتھ رکھتا ہوں. یہ بالکل یقین سے کہا جا سکتا ہے 60 یا 70% جو ووٹر کا موڈ ہے, جو ریونج لینا چاہتے ہیں, جو جیسے بینظیر بھٹو شہید نے کہا تھا ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج, یعنی کہ ووٹ, عوام اپنے ووٹ سے کسی چیز کا انتقام لینا چاہتے ہیں جو PTI کے ووٹر سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. یہ وہ وجہ ہے جس پر ولی خان نے کہا تھا جب ذوالفقار علی بھٹو پابند سلاسل تھے اور ضیاء الحق عامر تھا, تو انہوں نے کہا تھا 1 قبر اور 2 لاشیں. یہ بڑا اہم بیان ہے پاکستان کی سیاست پہ. آج بھی تقریباً ایسا ہے, لیکن یہ حل نہیں ہے. اب حل کیا ہے؟ اگر انتخابات نہ ہوں تو نمائندگی نہیں ہوگی نظام میں. جب انتخابات ہو جاتے ہیں, جیسے جنرل ضیاء الحق کو بھی 1985 میں انتخابات کروانے پڑے, پھر ایک نظام ضرور بنتا ہے, اور انتخابات ہونے کے بعد مینج کرنا زیادہ آسان ہے. کسی بھی جماعت کو میں کہہ رہا ہوں, اور ان کے مفاد میں بھی یہی ہے کہ انتخابات ہوں. جیسے میں نے پہلے کہا عالمی معیشت سے جڑا ہوا نظام ہے پاکستان کا. $1 ارب لینے کے لیے پاکستان نے جو ہاتھ پاؤں مارے, اور یہاں پر جشن منائے گئے, IMF سے $1 ارب آیا چند ماہ پہلے کہ ہماری معیشت کو ذرا سا جو ہے وہ گلوکوز لگا ہے زندہ رہنے کے لیے. ان کی شرائط انتخابات ہی تھی, چونکہ جو عالمی معیشت کو چلانے والی سامراجی اور سرمایہ دار طاقتیں ہیں وہ نظام کو چلتا دیکھنا چاہتی ہیں جتنا بھی وہ چاہتی ہیں. تو انتخابات ہوں گے, اور اس کے لیے سب سے زیادہ خواہش تو PTI کی ہے چونکہ وہ بڑی پاپولر ہے, جیسے بھی ہوں گے. اور اس سے بھی زیادہ خواہش پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے. ان کی تو حالت یہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی, یہ میرا تجزیہ وہاں بھی تھا, کہ وہ دیوار پر بیٹھا ایسا بلا ہے جو دیکھ رہا ہے کہ میں دائیں طرف جاؤں کہ بائیں طرف جاؤں انتخابات سے بات, چونکہ ان کو پتہ ہے 50-60 سیٹیں تو ہمارے پاس پکی ہیں. اور اس کے بعد
پی ایم ایل این بھی انتخابات چاہتی ہے، یعنی کہ ساری جماعتیں چاہتی ہیں، صرف ایک جماعت نہیں چاہتی۔ تجزیہ بے رحم ہوتا ہے، تجزیہ ہوتا ہی وہ ہے جو بے رحم ہو، تجزیہ خواہشات پر نہیں ہوتا۔ جیسے میں نے کہا، ایک ہی جماعت ہے مین سٹریم کی جو انتخابی جماعت بھی ہے، بڑی جماعت ہے پاکستان کی، فیصلہ کن جماعت، وہ ہے جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ۔ وہ نہیں چاہتے انتخابات ہوں۔ ان کے بیانات پڑھ لیں، مولانا صاحب نے یہ کہا ہے کہ دہشت گردی کا خطرہ ہے، یہ خطرہ ہے، برف باری ہوتی ہے، ٹھنڈ پڑتی ہے۔ چونکہ جو کے پی کے ہے وہاں پر جو سب سے زیادہ انتخابی نقصان ہوا ہے ووٹوں کے حوالے سے، جو میری اطلاعات ہیں، غلط ہو سکتی ہیں، وہ جمعیت علماء اسلام کا ہوا ہے، چونکہ پاکستان تحریک انصاف وہاں بڑی پاپولر ہے۔ تو ایک جماعت جو جمعیت علماء اسلام کے علاوہ پاکستان کی ساری بڑی جماعتیں انتخابات چاہتی ہیں۔ چوہی شجاعت کے ساتھ نواز شریف کی ملاقات، یہ بڑی ایک دہائیوں کے بعد ملاقات ہوئی ہے، بڑی اہم ملاقات ہے۔ پھر پرویز الہی نے ایک بڑے اہم آدمی کو، یہ مجھے انہوں نے بتایا، جو کہ میاں نواز شریف صاحب کے بہت قریبی ہیں، انہوں نے عدالت میں پیش ہوتے ہوئے یہ 4 دن پہلے مجھے بتایا کہ پرویز الہی صاحب نے کہا اس اہم آدمی کو جس نے مجھے بتایا، جو میاں نواز شریف کے قریب ہے، ساڈی گل چل پئی ہے۔ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا، اس شخص کو پیغام دیا، یہ پیغام رسانی ہوتی ہے لیڈروں کے درمیان، ساڈی گل چل پئی ہے، عمران بھی ایک قدم پیچھے آن نو تیار ہے۔ تو یہ جو انڈیکیشنز ہیں، یہ نئے انتخابات ہونے کی طرف جا رہے ہیں۔ یقیناً جو انتخابات نہیں چاہتے اس کی ایک میں مثال اور بھی دوں گا۔ چند روز پہلے امریکہ کی سابق نائب وزیر خارجہ رابن رافیل، یہ اسی سفیر کی بیوی ہیں جو ضیاء الحق کے ساتھ ہلاک ہوا تھا 17 اگست 1988 کو۔ رابن رافیل امریکہ کی ڈیپٹی اسٹیٹ سیکرٹری رہی ہیں، یعنی کہ نائب وزیر خارجہ۔ وہ میری مہمان تھی، میں نے اسلام آباد میں ان کو ایک ڈنر دیا تھا کافی کچھ دوستوں کے ہمراہ۔ وہاں پر کافی گفتگو ہوئی پاکستان میں ہونے والے انتخابات، اور وہ میری اطلاعات کے مطابق سرکاری دورے پہ تھی۔ یقیناً وہ میرے جیسے لوگوں کو مل رہی تھیں، اور کو بھی ملی ہوں گی۔ وہاں پر ایک صوبائی وزیر بھی تھے، اور ان صوبائی وزیر نے 2 صفحے کا ایک نوٹ بھی پاکستان کے تجزیے پہ لکھ کے دیا تھا، اور اس صوبائی وزیر کی جو گفتگو تھی وہ یہی تھی کہ انتخابات کی تو کوئی ضرورت نہیں، یہ نظام ایسے ہی چلنا چاہیے۔ لیکن جو میں نے رابن رافیل کو زیر لب پڑھا، تجزیہ ہوتا ہے گفتگو کے زیر لب یہی ان کا پیغام تھا کہ پاکستان میں انتخابات ہوں گے اور ہونے چاہیے۔ رابن رافیل اتنی اہم ہے جتنی آج کی نائب وزیر خارجہ۔ چونکہ میں نے جب تصدیق کی امریکی سفارت خانے سے تو معلوم یہ ہوا کہ وہ سرکاری دورے پہ تھیں، ان کے پرائیویٹ ٹور بھی سرکاری دورے ہوتے ہیں۔ تو اب امریکہ اگر انتخابات چاہتا ہے، رابن رافیل سے جو میں نے سمجھا ان کی گفتگو، جو ہماری 2-2.5 گھنٹے میٹنگ ہوئی، ہم نے سرینا ہوٹل اسلام آباد میں اوپن ڈنر دیا تھا چند دوستوں کے ہمراہ، اور جس میں وہ صوبائی وزیر بھی تھے بڑے اہم۔ اور اس سے مجھے معلوم ہوا کہ یہ جو نگران سیٹ اپ کے ایک بڑا حصہ ہے یا ایک لابی ہے جو پاکستان میں انتخابات نہیں چاہتی، وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹیکنوکریٹ کی حکومت بن جائے۔ اچھا، یہ ٹیکنوکریٹ کی حکومت کا جو تصور یا تھیری یا مشورہ ہے، یہ پچھلے 30 سالوں سے ہے۔ اور یہ وہ کون لوگ دیتے ہیں ٹیکنوکریٹ کی حکومت؟ جو انتخابی سیاست نہیں کرتے۔ ٹیکنوکریٹ کی حکومت ترکی میں بنی تھی، اور وہ ایک بڑی رuthless ٹیکنوکریٹ کی حکومت تھی۔ پاکستان میں جو نگران حکومتوں میں وزیر ہوتے ہیں وہ بالکل 17ویں درجے کے نام نہاد ٹیکنوکریٹ ہوتے ہیں، کوئی معیشت کا، کوئی انفارمیشن کا، یہ ٹیکنوکریٹ نہیں ہے اصل میں۔ تو ایسی ایک لابی ضرور پاکستان میں ایگزسٹ کرتی ہے، لیکن اس کی کبھی چلی نہیں۔ اب یہ جو نگران سیٹ اپ آئین سے بالا تر ہو کے چلا ہوا ہے، کیونکہ اب اسی لیے انتخابات کا جس دن اعلان ہونا ہے تو پھر سارے کام رک جائیں گے، پوسٹنگ، اپوائنٹمنٹ، تو مجبور ہے نظام۔ وہ بھی چاہتے ہیں، جو میں نے انورٹڈ کوما میں کہا، کہ انتخابات کے بعد ان کو مینج کرنا، ہر جماعت کو مینج کرنا آسان ہوگا، انکلوڈنگ پی ٹی آئی کو۔ انتخابات ہونے جا رہے ہیں، اور انتخابات میں جو آپ سرپرائز دیکھیں گے، آپ یہ سمجھیں کہ 1985 کے انتخابات پڑھ لیں کہ ضیاء الحق نے جب غیر جماعتی انتخابات کروائے تھے، آپ ذرا اخبار نکالیں، آپ اس پر کتابیں بھی چھپی ہیں، آپ دیکھ کر حیران ہو جائیں گے کہ وہ کینڈیڈیٹ بڑے بڑے ہار گئے جن پر جنرل ضیاء الحق کا دست شفقت تھا، اور نامعلوم نئے لوگ انتخابات جیت گئے۔ تو آپ تیاری کریں، پاکستان میں انتخابات ہونے جا رہے ہیں، اور انتخابات کے بعد اتھل پتھل ہوگی، جوڑ توڑ ہوگی،
اور وہ بھی جوڑ توڑ کرنے میں آسانی محسوس کریں گے. انتخابات نہ کروانے میں ان کے لیے مسائل ہیں. عالمی معیشت سے جڑا ہوا کلائنٹ سٹیٹ کا نظام، جس کو میں کہتا ہوں کہ یہ کیا کلائنٹ سٹیٹ بیچاری اپنی رائے رکھے گی جس کو $1 ارب سے ایک گلوکوز ملتا ہے. تو انتخابات ہونے جا رہے ہیں، اس میں سبھی کا فائدہ ہے، عوام کا بھی اسی میں فائدہ ہے. جیسے بھی انتخابات ہوں گے ہونے جا رہے ہیں، لیکن انتخابات کے بعد ایک بڑی اتھل پتھل ہوگی، جماعتیں ٹوٹیں بنیں گی، نیا اتحاد بنے گا، نئی مخلوط حکومتیں بنیں گی. آپ کو سرپرائز ملے گا کہ پاکستان کا وزیر اعظم نئی حکومت میں کون ہوگا. شکریہ اور خدا حافظ.